الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر لا تعداد نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت کھانے اور پینے کی نعمت ہے۔ انہی کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے ہی انسان کی اور جو دیگر جاندار ہیں ان کی زندگی کا تسلسل باقی رہتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم آتا ہے، اللہ کی طرف لپکنا، پلٹنا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بھی بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ الحی القیوم ہیں، الاحد الصمد ہیں۔ الصمد تمام مخلوقات جس کے ذریعے سے قائم ہیں، اور وہ ہر کسی سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمام مخلوقات اس کے سامنے فقیر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ الصمد ہیں۔ تمام مخلوقات تمام اپنی حاجات میں، مختلف حالتوں میں، تمام ضروریات میں اسی کی محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ بس تم کھاؤ اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال طیب، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور فرمایا گیا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ پس کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے ان کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس کو شدید نمکین بنا دیتے، تو کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون، لہذا ان نعمتوں پر، کھانے پر بھی، پینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آج اس درس میں اللہ کی توفیق سے ہم تقریباً 50 نکات، 50 فوائد اسی موضوع پر رکھیں گے، اور اس میں نکتہ وار ان کے بارے میں بات ہوگی، اور اختصار کے ساتھ دلائل میں بھی بہت سی چیزوں کے دلائل یہاں پر ذکر نہیں کیے جائیں گے تاکہ تھوڑے وقت میں موضوع پورا ہو سکے۔ تو جو پہلی بات ذکر کی گئی، اس کے بعد نمبر 2 یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کھانے اور پینے کے احکام، آداب سیکھے اور حلال کی جستجو کرے، کھانے میں، پینے میں، اپنے لباس میں، اور تمام جو دیگر اس کے زندگی کے معاملات ہیں ان میں۔ تیسری بات یہ کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے کر دیتا ہے، اپنا کھانا پینا، اپنا سونا، اور اسی طرح سونا بھی، جاگنا بھی، سنجیدگی بھی اور مزاح بھی، اور جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی، اور جب تفریح کرتا ہے وہ بھی، اور اپنے سفر بھی، اپنے جب حالت اقامت میں ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہو، تمام اس کا جو تمام زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلمان جو عادتیں، جو عام معاملات اپنے کرتا ہے، جو مباح کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، ان کو بھی اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنی نیت کے ذریعے سے تبدیل کر لیتا ہے، اور اپنی عمر میں کوئی گھڑی ایسی نہیں چھوڑتا جس کو کہ وہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ تو اس کے جو عام معمولات ہیں، جو مثلا کھانا پینا ہے، اس کا سونا ہے، اس کا چلنا پھرنا ہے، وہ تمام ان چیزوں کو، مباح کاموں کو عبادات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ ان مباح کاموں کے ذریعے نیت کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تقویت حاصل کرنی ہے، طاقت حاصل کرنی ہے، اور اس طرح سے جیسے حدیث میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اپنی اچھی نیت کی وجہ سے ان معاملات پر بھی، ان روزمرہ کے معمولات پر بھی وہ اجر کماتا ہے۔ تو اگر مسلمان اپنے سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں وہ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرے، اور یہ اپنی نیت رکھے کہ اطاعت پر، نیکی پر اس نے طاقت حاصل کرنی ہے، تقویت کا ان چیزوں کو باعث بنائے، اس لیے کام کر رہا ہے کہ نیکی کی طاقت اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا پینا، سونا، یہ تمام چیزیں بھی
اس کے حق میں اللہ کی اطاعت بن جاتی ہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں رات کے پہلے حصے میں سوتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں اور میں نے اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر لیا ہوتا ہے، اور پھر میں جو اللہ نے میرے لیے لکھا وہ پڑھتا ہوں. تو میں اپنا سونا اس میں بھی اللہ سے ویسے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جیسے کہ اپنا کھڑے ہونا. تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اچھی نیت کے ذریعے سونے کو بھی وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا لیتے تھے. چوتھی بات یہ کہ کھانے پینے میں جو قاعدہ ہے کہ تمام چیزیں مباح ہیں اور پاکیزہ ہیں، جائز ہیں، حتیٰ کہ کوئی دلیل اس بات پر آ جائے جو ان کی تحریم پر، ان کی حرمت پر دلالت کریں. تو کھانے پینے کے معاملے میں کسی چیز پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ حرام ہے یا نجس ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہ ہو جائے. رب کریم نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. تو اللہ تعالیٰ نے جو زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مباح کی ہیں، جائز کی ہیں، ان میں سے جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں. تو بنیاد قاعدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ اس کی حرمت کے بارے میں دلیل نہ آ جائے. تمام چیزیں جو کھانا پینا تمام چیزیں پاکیزہ ہیں جب تک کہ اس کی نجاست کے بارے میں کوئی دلیل نہ آ جائے. نمبر 5، حیوانات، جانوروں کے بارے میں. جو زندہ جانور ہے اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے شرعی طریقے سے، اور اس کو ذبح کرنا اور کھانا یہ مباح ہے، یہ جائز ہے حتیٰ کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل ہے. نمبر 6، جو ذبیحہ ہو، جو جانور ذبح کیا ہو جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، کس نے ذبح کیا، کس طریقے سے ذبح کیا، تو اس میں بنیادی طور پہ اس کا کھانا حرام ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیسے اور کس نے ذبح کیا. تو ذبیحہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ واقعی شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا. لہذا اگر کسی جاندار جو جانور ہے، جو قید حیات ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ حلال ہے، تو ہم اس کا تزکیہ یعنی اس کو شرعی طریقے سے ذبح کریں گے اور اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک گوشت ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اب یہ گوشت ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس کو ذبح کیا گیا یا یہ مردار ہے، تو پھر اس کو حرام گردانا جائے گا، حرام سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ ہمارا غالب گمان یہ ہو کہ یہ حلال ہے، صحیح طریقے سے صحیح بندے نے اس کو ذبح کیا. نمبر 7، وہ کھانے کی چیزیں جو کہ حیوانات سے تعلق جن کا نہیں ہے، نباتات ہیں، جیسے اناج ہے، پھل سبزیاں وغیرہ ہیں، اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں مباح ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے، جائز ہیں، سوائے جن میں ضرر ہو. مثلا کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ زہر ہے، کھانے سے انسان کو صحت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس بنیاد پہ اس کو حرام قرار دیا جائے گا. نمبر 8، حیوانات کے تعلق سے حیوان کی 2 قسمیں ہیں، ایک بحری اور ایک بری. تو جو بحری ہے، سمندری جانور ہے، وہ زندہ ہو مردہ ہو وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. سمندر کا شکار تو اس میں زندہ جانوروں کی بات آ گئی، اور اس کا کھانا یعنی کہ جو مردار ہو. جہاں تک بری ہے، جو خشکی کا جانور ہے، تو ان میں قاعدے کے طور پہ وہ حلال ہیں سوائے جن پر شریعت میں کوئی نص موجود ہو ان کی حرمت کے بارے میں. نمبر 9، جو حرام جانور ہیں بری، یعنی جو خشکی کے وہ جانور جو کہ جانور یا پرندے جو کہ حرام ہیں، اس میں کیا ضابطہ ہے، کیا قاعدے ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس کو شریعت نے خبیث قرار دیا، جیسے خنزیر ہے، سور ہے،
یا گدھا ہے، اسی طرح وہ جانور جن کی جنس، جن کی قسم کے بارے میں نص آیا کہ وہ حرام ہیں، جیسے ہر وہ درندہ جو کہ اپنے جس کے یعنی ایسے دانت ہے جن سے وہ کچلتا ہے، مثلا شیر ہے، کتا ہے، یا بلی ہے، یا بھیڑیا ہے، یا اسی طرح ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، جیسے مثلا باز ہے، یا جو چیل ہے، اسی طرح عقاب ہے، مختلف جو پرندے جو کہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو اس میں قسم ہے جن کی خباثت، وہ جانور جن کے خبیث ہونا معروف ہو، جیسے چوہا ہے، یا مختلف قسم کے حشرات ہیں، کاکروچ ہے، مکھی ہے، اس طرح کے جو حشرات ہیں۔ ان میں سے حشرات میں جو چیز مستثنی قرار دی گئی، ایکسیپشن ہے، وہ ٹڈی ہے، اور چاہے وہ مردار بھی ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ایک اور چیز جو حرمت کے یعنی قواعد میں، وہ یہ کہ وہ چیزیں جن میں کہ عارضی طور پہ خباثت آ جائے، خباثت، نجاست وغیرہ آ جائے، جیسا کہ جلالہ، یعنی وہ جانور جو کہ مثلا نجاستوں پہ جس کی غذائیت ہو، کھانا پینا جس کا نجاستوں پہ ہو، تو وہ عارضی اس میں ایک ایسی وجہ آ گئی جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یا وہ جانور جن کو قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کیونکہ اگر وہ حلال ہوتے تو شریعت ان کو بغیر ذبح کیے قتل کرنے کا حکم نہ دیتی۔ اسی طرح وہ جانور بھی جن کو قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے ہدہد ہے، یا مینڈک، یا چیونٹی، اور اسی طرح سے شہد کی مکھی، کیونکہ اگر یہ بھی حلال ہوتے تو شریعت ان کو قتل کرنے سے منع نہ کرتی۔ یا وہ جانور جو کہ مردار کھانے میں معروف ہیں، مثلا جیسے مثلا باز، یا جو کوا ہے، اس کے بارے میں یہ معروف ہے۔ یا وہ جانور جو کہ حلال اور حرام کو ملا کے بنتے ہیں، جیسے خچر جو کہ گدھا اور گھوڑی کو ملا کر بنتا ہے، یا جو کہ مردار ہو جانور، یا ایسا جانور جو کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، یا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، یا جس کو شریعت نے کھانے کی اجازت نہیں دی، وہ اس طرح سے حاصل کیا گیا، حاصل کرنے کے طریقے کے حوالے سے شریعت نے اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ مثلا جو ڈاکہ مار کے غاصب یعنی غصب کے ذریعے سے چھین کے حاصل کیا جائے، یا جس کو چوری کے ذریعے حاصل کیا جائے، اس طرح دیگر جو ذرائع ہیں حرام طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کو بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 10، مشروبات، پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تمام مباح ہیں، سوائے جن سے نشہ آئے۔ تو وہ چیزیں جن سے نشہ آ سکتا ہے ان کی زیادہ مقدار بھی اور تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، یا جس کا ضرر رساں ہونا، نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے، یا جو خبیث چیز ہے، یہ نجس چیز ہے، مثلا جیسے خمر ہے یعنی شراب ہے، یا جو نشاور چیزیں ہیں، یا سگریٹ ہے، یا زہریلی چیزیں ہیں، یا خون ہے، بہتا خون ہے، یہ تمام چیزیں اور اس طرح اور بھی اس میں آتی ہیں، یہ ان قاعدوں کے تحت حرام ہے۔ نمبر 11، یہ جو بیان کیے گئے حرام کھانے اور پینے ہیں، ان میں جب اضطراری کیفیت ہو تو ان کو کھانے کی رخصت ہے، چاہے وہ کھانے ہیں یا پینے ہیں۔ مثلا موت کا خطرہ ہو اور کوئی ایسا راستہ نہیں جس میں کہ حلال جو کھانا ہے پینا ہے وہ حاصل کیا جا سکے، تو اس میں رخصت ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا اس وقت کھانا واجب ہے، لازم ہے، جیسا کہ ائمہ اربعہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو گنہگار ہوگا، اس قدر وہ کھائے جس سے کہ وہ اپنی زندگی وہ بچا سکے موت سے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اس مقدار سے زیادہ بالکل نہ کھائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اضطراری کیفیت میں بغیر اس کے کہ آدمی کا اس میں دل چاہ رہا ہو یا اس میں زیادتی کرے تو اس کو اس کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی۔ نمبر 12، جیلاٹن جو کہ حیوانات سے
حاصل کی گئی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک پروٹین کا مادہ ہے جو کہ نرم ہوتا ہے اور لیس دار ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہو سکتا. یہ جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں یا ان کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں یا اسی طرح چمڑا، اس سے یعنی اس کا جو کھال ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں بہت دیر اس کو جب بوائل کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہاں سے نکلتا ہے. اور یہ جیلیٹن بہت سی جو یعنی کھانے کی چیزیں ہیں یا اسی طرح جو ادویاں ہیں، میڈیسنز ہیں، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. مختلف کریموں وغیرہ میں، مشروبات میں استعمال ہوتا ہے. اس بارے میں جو مجمع الفقہ الاسلامی، انتہائی جو ایک معتمد ادارہ ہے جو یعنی فقہ کونسل، ان کا جس میں جو قرارداد انہوں نے منظور کی وہ یہ تھی کہ اس کا استعمال وہ ایسی جیلیٹن جو کہ مباح چیزوں سے نکالی گئی ہو، جیسے نباتات سے، ایسے نباتات جو کہ ضرر رساں نہیں ہیں تو وہ جائز ہے. اور اسی طرح وہ ان جانوروں سے جس کو نکالا گیا ہو، جن کو حاصل کیا گیا جو کہ مباح جانور ہیں، جن کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، حلال جانور، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو حرام چیز سے نکالی گئی ہو، جیسے کہ خنزیر سے یا اس کے چمڑے سے یا اس کی ہڈیوں سے یا دیگر جو حیوانات ہیں جو کہ حرام ہیں ان سے نکالی گئی ہو حرام مواد سے، تو اس کا استعمال بھی حرام ہے. اور نمبر 13 یہ ہے کہ یہ جیلیٹن اس کی حرمت میں راجح قول یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں، چاہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہو یا اس کی حالت تبدیل ہو جائے کہ کسی اور مادے میں وہ بدل جائے، یعنی جس پلید چیز سے وہ نکالی گئی تھی اس کی بجائے کسی اور مادے میں وہ ٹرانسفارم ہو جائے، اس کی جو شکل ہے، حیت ہے، وہ تبدیل ہو جائے، پھر بھی اس کی جو نجاست ہے وہ باقی رہتی ہے، اس کا کھانا پھر بھی جائز نہیں ہے. اور کئی ایک جو ماہر لوگ ہیں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی یہ تبدیلی مکمل نہیں ہوتی، اس کا جو انگریڈینٹس ہیں، جو اصلیت ہے وہ پھر بھی باقی رہتی ہے. لہذا علماء نے یہی وضاحت کی کہ اس کے باوجود کہ وہ تبدیل ہو جائے اس کی جو شکل ہے پھر بھی اس کی حرمت باقی رہتی ہے. لہذا جو بھی ایسی غذائیں ہیں یا ایسی مشروبات ہیں، ایسی دوائیں ہیں جن میں کہ ایسی جیلیٹن استعمال ہو جو کہ حرام جانوروں سے نکالی گئی ہو، خنزیر سے یا دیگر جو حرام جانور ہیں ان سے نکالی گئی ہو، تو اس کا استعمال کرنا، ان کا کھانا استعمال کرنا دوا کے طور پہ وہ جائز نہیں ہے. خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ اس کا ایک نعم البدل موجود ہے. مویشی جو کہ حلال طریقے سے ذبح کیے جائیں ان سے بھی اسی طرح سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح سے کہ ان کو یعنی دیگر حرام ذرائع سے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 14 وہ ذبیحہ، وہ گوشت جو کہ امپورٹ ہوتا ہے باقی باہر کے ممالک سے، یہود اور نصارہ کے جو ممالک ہیں ان سے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ذبح ہوا، ان کے بارے میں ایک قوی شبہہ موجود ہے. کیونکہ ایسی خبریں آتی ہیں، ہمیں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق وہاں پر بہت مرتبہ ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض ممالک میں تو اس شریعت کے مطابق ذبح کرنے پر پابندی عائد ہے. تو چاہیے کہ بندہ مسلمان احتیاط کرے کہ ان گوشت ایسے اس قسم کے گوشت سے نہ کھائے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو. اور اگر اس کو یہ علم ہو جائے، یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو گوشت ہے یہ اس کو ذبح کیا، اس کو صحیح طرح ذبح نہیں کیا گیا، اس کو بجلی کے جھٹکے دے کے یا مثلا اس کا گلا گھونٹ کے یا اس کے سر پہ مار کے کسی طرح بھی اور اس کو قتل کیا گیا ہے، تو پھر تو اس کا کھانا قطعاً حرام ہو جاتا ہے. نمبر 15 مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں اس کو شک ہو کہ کیا اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش ہے کہ نہیں ہے، تو ان کو کھانے سے پہلے وہ سوال وہ دیکھے، وہ ادھر ادھر وہ جستجو کرے، لوگوں سے پوچھے، جو لوگ واقف ہیں کہ وہ دیکھے کہ اس میں کون سے کیمیکلز استعمال ہوئے ہیں، کیا اس کے جو مکونات ہیں، انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں، یا جو اس پہ انگریڈینٹس کی تفصیل لکھی ہوتی ہے ان کو پڑھ کے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے
کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش موجود ہے، چاہے یہ غیر مسلم ممالک میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ چاہے غیر مسلم ممالک میں کفار کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن عام طور پہ وہ جو تحریر کرتے ہیں، اس پر پرنٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس، وہ سچائی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے یعنی اگر وہ اس میں جھوٹ لکھیں تو ان کے ہاں قوانین اس بارے میں سخت ہیں، یا پینلٹی لگتی ہے، یا اسی طرح ان کی جو کمپنی ہے اس کی ریپو خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے عام طور پہ اس میں ٹھیک ہی لکھا ہوتا ہے، تو اس پر بھی عموماً اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 16 ہے کہ اگر مسلمان وہ چیز جس کی حرمت میں اس کو شک ہے، کھانے پینے وغیرہ کے تعلق سے، اس سے احتیاطاً بچ جاتا ہے شبہات سے دور رہنے کے لیے، اور خاص طور پہ ان چیزوں میں جو کہ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی تلقین کی گئی، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی شبہات سے بچا تو اس نے اپنے دین کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، اس چرواہے کی طرح جو کہ بالکل کنارے پر بکریاں چراتا ہے، قریب ہے کہ اس ہاتھ وہ اپنی حدود سے باہر چلی جائیں، یعنی چرنے لگ جائیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر اس کو اپناؤ جس میں شک نہیں ہے۔ نمبر 17، جس آدمی نے کوئی حرام چیز کھا لی یا پی لی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، تو پھر کیا چیز اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کرے، اور جو گزر گیا، جو اس نے کھا لیا، اگر تو اس نے جستجو کی تھی، اپنے تئیں معلوم کیا تھا، اور اس کو پھر بھی علم نہیں ہوا تھا کہ یہ حرام ہے، تو پھر تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر اس نے اس میں کوتاہی کی، کسی سے پوچھنے کی یا معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو پھر اس کو استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ 18 نمبر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا کھانے میں، وہ بہترین طریقہ تھا اور افضل ترین طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز موجود ہوتی اس کو رد نہیں فرماتے تھے، اور جو موجود نہ ہوتی اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلف نہیں فرماتے تھے۔ جو آپ کی طرف آپ کے سامنے پاکیزہ چیزوں میں پیش کیا جاتا اس کو کھا لیتے، جو سوائے اس کے کہ خود آپ کا نفس اس کو ناپسند کرتا ہو تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے بغیر اس کو حرام قرار دیے ہوئے۔ اور کبھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر دل چاہا کھا لیا، ورنہ اس کو چھوڑ دیا۔ اور آپ پاکیزہ چیز کو رد نہیں کرتے تھے، نہ ہی اس کو حاصل کرنے میں تکلف کرتے تھے، بلکہ آپ کے جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو میسر ہوتا کھا لیتے، ورنہ آپ صبر فرماتے تھے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر فرمایا۔ نمبر 19، کھانے پینے کے آداب میں یہ بھی ہے، ایک یہ بات شامل ہے کہ جب شروع کیا جائے کھانا یا پینا تو شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے، اور اگر وہ بھول جائے تو پھر پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حدیث میں ہے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کہا سم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اس پر اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کا ذکر کرے، تو بس اگر وہ بھول جائے شروع میں بسم اللہ پڑھنا تو وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نمبر 20، بسم اللہ کھانے سے پہلے اونچی پڑھنا لازم نہیں ہے، اگر وہ آہستہ بھی پڑھ لے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم یہ مطلوب ہے کہ وہ زبان اپنی ہلائے، وہ ان الفاظ کو، بسم اللہ کے الفاظ کو ادا کرے، صرف دل میں نہ پڑھے بلکہ زبان سے ادا کرے ان کو، چاہے وہ آواز اس کی اونچی نہ بھی ہو۔ اگرچہ کہ افضل یہ ہے کہ کچھ آواز سے وہ بسم اللہ کہے، تاکہ جس شخص کو بھولا ہوا ہے اس کو یاد آ جائے، اور جس کو معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو وہ سیکھ جائے۔ 21 نمبر یہ کہ کیا کھانے سے پہلے بچے کی طرف سے اس کی نیابت میں بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے؟ ایسا بچہ جو کہ بات چیت صحیح طرح نہیں کر سکتا، ابھی بولتا نہیں ہے، تو اس بارے میں شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے فعل پہ بسم اللہ کہو، بچے کی نیابت میں بسم اللہ نہ کہو، بچے کے فعل کی طرف سے تم بسم اللہ نہ کہو۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک بڑا آدمی یا ماں بچے کو کھانا کھلانے لگا ہے یا کھلانے لگی ہے تو
تو وہ اپنا کھانا جو کھلانے لگا ہے اس پر بسم اللہ کہے. لیکن یہ جو بچے نے اصل میں بسم اللہ یعنی کھانے کے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو بچے کی نیابت میں آپ بسم اللہ نہ کہیں، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. نمبر 22، کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور بغیر عذر کے بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہرگز کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ ہی اس سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. جو شخص بے بس ہو دائیں ہاتھ سے کھانے میں پینے میں، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی آپریشن سرجری ہوئی ہے، یا مثلا وہ بائیں لیفٹ ہینڈر ہے کہ اس سے بائیں ہاتھ سے ہی کام کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جس کا کوئی عذر ہے اس کے لیے بائیں ہاتھ سے کھانے میں اس میں کراہت نہیں ہے. نمبر 23، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا، کیا یہ واجب ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. تو بعض علماء نے کہا سنت ہے، بعض نے کہا واجب ہے. مسلمان کو چاہیے کہ احتیاط کرے اور کوشش کرے کہ یعنی بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ضرور اس کا اہتمام کریں. نمبر 24 یہ کہ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کھائے اور جو تھال ہے اس کے اطراف سے کھائے. مستحب یہ ہے کہ کھانا اپنی طرف سے کھائے اور اپنا ہاتھ جو دوسروں کی طرف کھانا رکھا ہے اس کی طرف نہ لے کے جائے، نہ ہی کھانے کے درمیان میں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ اے غلام سے مراد ہے بچہ، یعنی اے بچے تم اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جیسے کہ بخاری مسلم میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، پس تم اس کے اطراف سے کھاؤ، کھانے کی سائڈ سے طرف سے کھاؤ، اس کے وسط سے نہ کھاؤ. اور یہ تب ہے جب کہ کھانا صرف ایک قسم کا ہو. اگر کھانا زیادہ قسموں کا رکھا ہوا ہے اور آدمی اس قسم کو کھانا چاہتا ہے جو کہ اس کی طرف نہیں دوسرے کی طرف پڑی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. 25 نمبر، کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ کھانے پر لوگ جمع ہوں، زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں کھانا کھانے والے. اس کے ذریعے سے پیٹ بھرتا ہے، کھانے والے جلدی سیر ہوتے ہیں، تھوڑا کھانا ان کو کفایت کر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا کہ تو شاید تم علیحدہ ہوتے ہو، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، تو تم اپنے کھانے پر اکٹھے ہو اور اللہ کا نام لو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کا کھانا یکفی الاثنین، 2 کو کفایت کرتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 کو کفایت کرتا ہے. نمبر 26 یہ کہ کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کی مذمت نہ کی جائے، اس کی عیب جوئی نہ کی جائے. جو حلال کھانا ہے اس کی تنقیص کے طور پہ، تحقیر کے طور پہ اس کا عیب، اس میں نقص نہ بیان کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا، اور اگر آپ کا دل چاہا کھا لیا ورنہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اگر عیب بیان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ مزید نمک ڈال لیں، وہ عیب بیان کرے کہ اس میں نمک تھوڑا ہے، مقصد یہ ہے کہ مزید نمک ڈال لیں. عیب اس نے بیان کیا کہ یہ صحیح پکا ہوا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو اور پکا لیا جائے، تو ایسی صورت میں اس طرح کا عیب بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نمبر 27، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا اور دنیا میں ایک زہد کی ایک شکل تھی. لیکن کوئی شخص ٹیبل پہ، میز پہ بیٹھ کے کھاتا ہے یا کسی اونچی جگہ پہ، تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. نمبر 28، جو مختلف اوراق ہیں، مثلا اخبار کا جو ورق ہے، کاغذ ہے، اس کو دسترخوان کے طور پہ استعمال کرنا، کھانے کے
رکھنے کے لیے استعمال کرنا، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ اس میں آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہوتی ہیں، یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا اس میں ذکر ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا پیپر ہے جس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، آدمی کو پتہ ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 29، کھانا اور پینا سونے اور چاندی کے برتنوں میں حرام ہے. حدیث میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ہی ایسے تھال میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. دوسری حدیث میں ایسے ہے کہ جس نے کسی سونے یا چاندی کے برتن میں پیا تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے. نمبر 30، کھانے کے آداب میں ایک یہ ہے کہ کھاتے وقت ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئن، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اس سے کیا مراد ہے؟ ٹیک لگانا جس کو کہ چھوڑ دینا، یعنی جس کو مستحب یہ ہے کہ ترک کر دیا جائے کھاتے وقت، تو اس ٹیک لگانے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایسا بیٹھنے کا طریقہ جس میں کہ آدمی متمکن ہو، جم کے بیٹھے، مطمئن ہو کے جم کے بیٹھے، تو اس طریقے سے وہ زیادہ کھا لیتا ہے. اور زیادہ کھانا یعنی شرعاً قابل مذمت ہے. مثلا چوکڑی مار کے بیٹھنا، یا اسی طرح اپنے ایک ہاتھ پہ بیٹھنا اور ایک ہاتھ پہ ٹیک لگایا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ کھا رہا ہے، یا وہ سائیڈ سے ایک طرف سے اس نے ٹیک لگا کر وہ کھانا کھا رہا ہے. اس طرح کی جو کیفیت ہے اس میں اس سے سنت یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. 31، جو مستحب طریقہ ہے کھانے کا، جو سنت طریقہ مستحب طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو آدمی اپنے پچھلے جو پاؤں ہیں، پچھلے پاؤں ان کو اس طرح سے کھڑا رکھے، یعنی انگلیاں موڑ کے ان کے اوپر بیٹھے، اس طریقے سے بیٹھے، یا یہ کہ جیسے مثلا نماز میں بیٹھا جاتا ہے اس کے مشابہ وہ بیٹھے کہ اپنے دونوں پاؤں پیچھے سے اس کی جو وہ ان کو بچھا لے اور ان پر بیٹھے، اور ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھے. اور یا یہ کہ اپنا اپنی دائیں ٹانگ ہے اس کو اٹھا لے اور اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر اس پہ سہارا دے کے بیٹھے. تو یہ تینوں کیفیتیں ان میں سے کوئی اپنائی جائے تو یہ پسندیدہ چیز ہے. اور اس طریقے سے آدمی یعنی صرف مناسب مقدار میں ہی کھانا امید ہے کہ وہ کھائے گا. نمبر 32، اگر ہاتھ سے کھائے تو مستحب یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے. اور یہ 3 انگلیاں کون سی ہوں گی؟ انگوٹھا اور درمیانی انگلی اور جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. تو یہ 3 انگلیوں سے کھائے. اگر اس کو ضرورت ہے کہ ان 3 سے کے علاوہ بھی انگلیاں استعمال کرے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ضرورت کے وقت باقی انگلیاں بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اگر کوئی چمچ وغیرہ سے کھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو پونچھنے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں. 33، کھانے سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ انگلیاں چاٹ لی جائیں، یا جس تھال میں کھا رہے ہیں، پلیٹ میں کھا رہے ہیں، اس کو چاٹ لیا جائے، اس سے پہلے کہ اس کو آپ کسی تولیے سے یا کسی ٹیشو پیپر وغیرہ سے اس کو پونچھیں یا اس کو دھوئیں. حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ پونچھے حتیٰ کہ اس کو چاٹ لے یا چٹوا لے. یعنی کہ اگر وہ خود نہ کرے تو پھر کسی اور سے چٹوا لے، ایسے شخص سے جو کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں سمجھتا. مثلا اگر جیسے بیوی ہے یا بیٹا ہے یا اس طرح اگر کوئی ایسا شخص جو کہ اس میں کوئی یعنی آپس میں ایسا رشتہ ہے، محبت ہے کہ اس میں مذاکرہ نہیں سمجھتا، تو اس سے بھی یعنی اس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ چاٹ لے یا چٹوا لے. اور دوسری حدیث میں ہے، یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے بخاری و مسلم میں، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے میل کچیل کو دور کر دے اور اس کو کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم
جو اپنا تھال ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں، اس میں جو کھانا باقی بچ جائے اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا کریں۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ 34 کھانے سے اور پینے سے فارغ ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سیغے ہیں ان میں سے کسی بھی سیغے سے یہ حمد بیان کی جا سکتی ہے، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی ان میں کبھی ایک سیغہ کبھی دوسرا سیغہ اپنائے، جو ثابت شدہ سیغے ہیں مختلف سیغے اپنائے تاکہ ان مختلف سیغوں کی برکت اس کو حاصل ہو، اور ان میں جو معنی بیان کیا گیا وہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے۔ اور اتنا بھی اگر آدمی کہہ دے الحمدللہ تو یہ بھی اس کو کفایت کرتا ہے، کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہیے الحمدللہ۔ حدیث میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہوتے ہیں اپنے بندے پر، اپنے بندے سے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی اس پر حمد بیان کریں، اور وہ کچھ پیے تو اللہ کی اس پر حمد بیان کریں۔ 35 اللہ کی حمد بیان کرنے کے جو سیغے کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں احادیث میں ثابت شدہ ملتے ہیں، ان میں سے ایک سیغہ یہ ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ دوسرا ایک اور سیغہ یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تیسرا سیغہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ ان میں سے پہلا سیغہ بخاری میں، دوسرا ترمذی اور ابن ماجہ میں، اور تیسرا ابو داؤد میں ہے۔ نمبر 36 کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برکت کی دعا کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر یہ برکت کی دعا وہ کھانے سے پہلے کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جس کو دودھ پلایا جائے تو وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ اس میں برکت ہمارے لیے فرما اور ہمیں یہ اور زیادہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے سوائے دودھ کے۔ 37 پینے کے معاملے میں مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کے پیے، اور کھڑے ہو کے پینا بغیر ضرورت کے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہی حکم کھانے کے معاملے میں بھی بیان کیا، سوائے اس کے کہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو۔ اگر کوئی حاجت ہے تو پھر کراہت ختم ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے کھانے میں پینے میں جو کراہت ہے حاجت کی وجہ سے ضرورت کے تحت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھانا پینا صرف بیٹھ کے ہی کرے، کیونکہ اس کے یہ زیادہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس میں کھانا کے ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے وہ آگے گزرتا ہے۔ نمبر 38 پینے کے معاملے میں مستحب یہ ہے کہ 3 سانسوں میں پیا جائے، اگر ایک میں بھی پی لے تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ 3 مرتبہ، یعنی ایک دفعہ کچھ تھوڑا حصہ پی کے پھر اپنا جو پینے کی چیز ہے وہ ہٹاتے، سانس لیتے، پھر دوبارہ پیتے، اس طرح 3 مرتبہ اس میں سانس لیتے، 3 سانسوں میں پیتے۔ اور آپ فرماتے انہ اروا و ابرا و امرا، کہ اس طرح سے جو پینا ہے وہ زیادہ پیاس کو دور کرتا ہے اور بیماری کو، تکلیف کو زیادہ دور کرنے کا باعث ہے، اور زیادہ اچھے طریقے سے اس طرح پانی آگے گزرتا ہے۔ 39 برتن میں سانس لینا مکروہ ہے، چاہے آدمی اکیلے ہی پی رہا ہو۔ یہ نظافت یعنی جو اس کی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے۔ نمبر 40 کھانے یا پینے میں پھونک مارنا یہ مکروہ ہے،
چاہے اس میں کوئی یعنی گند آ گیا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے پھونک مار رہا ہو، یا کسی اور چیز کے لیے، یا مثلاً اگر وہ کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مار رہا ہے، یا گرم کوئی پینے کی چیز ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ فی الطعام والشراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام میں، کھانے میں اور پینے میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. اس کو امام احمد نے روایت فرمایا. اور اس سے پچھلی جو حدیث جس میں برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا، اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. 41 بعض اہل علم نے جو کھانے اور پینے میں پھونکنے کی کراہت آئی، اس سے اس چیز کو مستثنا کیا کہ جبکہ ضرورت ہو، جبکہ کوئی حاجت ہو پھونکنے کی. مثلا پینے کی چیز ہے، گرم ہے، اور آدمی کے لیے اتنا انتظار کرنا مشقت کا باعث ہے کہ وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے، اس کے لیے انتظار کرنا مشکل ہے، تو ایسی ضرورت کے تحت، صرف ضرورت کے تحت وہ پھونک مار سکتا ہے. اور اگر وہ اس چیز کو کسی اور برتن میں ڈالے اور پھر اس کو واپس ڈالے، اس طرح سے وہ چیز، پینے کی جو چیز ہے، مشروب ہے، ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ اس میں پھونکا دے. 42 کسی شیشی یا بوتل وغیرہ کے منہ سے پینا، براہ راست اس کے منہ سے پینا، یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ آدمی اکیلا اس سے پی رہا ہو اور اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو. نقصان مثلا یہ کہ ایک دم بہت زیادہ اس کے اندر اس کی مقدار چلی جائے گی، اس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس طرح کے نقصان کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو پھر پینے میں حرج نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیا جائے کس چیز سے؟ سقاء کے منہ سے. سقاء یعنی جو بھی چیز ہے جسے پیا جاتا ہے، مشکیزہ وغیرہ، اس کے منہ سے براہ راست پیا جائے، اس سے آپ نے منع فرمایا. سقاء سے مراد ہے وہ برتن جس میں کہ پانی یا دوسری کوئی پینے کی چیز اس میں رکھی جاتی ہے، اور اس کا آگے ایک منہ ہوتا ہے جس سے کہ یعنی پیا جا سکتا ہے، جیسے مشکیزہ وغیرہ ہے. 43 ایک آدمی کا اپنے ساتھ اگر زیادہ لوگ اکٹھے کچھ مشروب پی رہے ہیں تو دوسرے کو یہ کہنا کہ بصحتک، یا صحت کے ساتھ، یا انگلش میں کہا جاتا ہے چیئرز، تو یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں ان لوگوں کا طریقہ ہے جو کہ شراب پیتے ہیں. یہ ایک عرف میں ان کا طریقہ بن چکا ہے کہ جب وہ شراب پیتے ہیں، شراب پینے سے پہلے ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں میں بھی ان سے مشابہت اختیار کرنے سے بچے، اس سے گریز کرے. 44 کھانے پینے کے آداب میں یہ ہے کہ کھانے میں اعتدال اختیار کیا جائے اور پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا. آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنے لقمے جو کہ اس کی پشت کو سیدھا رکھیں. اگر اس نے زیادہ ہی کھانا ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 اپنے سانس کے لیے. اور یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. 45 اطباء، ڈاکٹرز اس بات سے منع کرتے ہیں، بعض ڈاکٹرز، کہ ایک کھانے کے بعد جلدی دوسرا کھانا نہ کھایا جائے حتیٰ کہ پہلا کھانا ہضم ہو جائے. کہتے ہیں ایک کھانے کو دوسرے پر داخل نہ کیا جائے، یعنی ہضم ہونے سے پہلے نہ کھایا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے، یہ اطباء کا کلام ہے. 46 جو پیٹ کی شہوت ہے، پیٹ کی جو یہ خواہش ہے کھانے کی، یہ جب اعتدال پہ نہ رہے تو یہ بربادی کا باعث بنتی ہے.
اور بہت سی آفتوں، مصیبتوں، بہت سی بیماریوں کا، اور دل اور جو جسم کے امراض ہیں ان کا یہ سبب بنتی ہے۔ اس کے پیچھے اس شہوت کے پیچھے شرمگاہ کی شہوت بھی پھر آتی ہے، اور پھر جو دنیاوی جاہ و مال ہے اس کی رغبت اس کی وجہ سے بڑھتی ہے تاکہ ان دونوں شہوتوں کو پورا کیا جا سکے، اور اس کے ذریعے سے کتنے ہی دلوں کے جو امراض ہیں وہ جنم پاتے ہیں، جیسے کہ ریاکاری ہے، حسد ہے، فخر جتانا ہے یا تکبر ہے، کیونکہ آدمی دنیا میں پھر یعنی مشغول ہونے لگتا ہے، اس میں انہماک اس کا ہونے لگتا ہے۔ اور عرب میں نے پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ المعدۃ بیت الداء، کہ معدہ جو ہے وہ بیماری کا گھر ہے، والحمیۃ رأس الدواء، کہ اور جو کھانے پینے میں احتیاط ہے یہ علاج کی چوٹی ہے، یہ علاج کی یعنی بنیاد ہے۔ نمبر 47، مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اپنے تمام جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان میں توازن اختیار کرے، بیلنس رکھے، نہ کوتاہی ہو نہ ہی زیادتی ہو۔ تو شریعت ان دونوں کے درمیان اعتدال سکھاتی ہے۔ مسلمان نہ اسراف کرتا ہے کھانے پینے دیگر مباح چیزوں میں، کہ اسی میں ہی وہ مست ہو جائے، اس میں غرق ہو کے یعنی رہ جائے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایسا کنارہ کش کرتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ان سے محروم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور بھی نہیں رکھتا، کہ یعنی نہ زیادتی نہ کوتاہی۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور فرمایا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ تو اسراف پسندیدہ نہیں ہے۔ 48 نمبر یہ ہے، کھانے پینے میں جو اسراف ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، حد سے اور معمول سے تجاوز کرنا۔ اسراف ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اس بارے میں تفسیر سعدی میں یہ بیان کیا گیا کہ کھانے پینے میں اسراف کیا چیز ہے، کہ جتنی با کفایت مقدار ہے کھانے کی اس پہ زیادتی ہو، یا یہ اس پہ زیادتی ہو اور جو کھانے کی چیزیں ہیں ایسی چیزیں جو کہ جسم کو نقصان دینے والی ہیں، اس کے باوجود ان کا چسکا ان کو کھاتا رہے آدمی۔ یا ایک اور شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عیش کوش بنائے اور جو کھانا پینا ہے اس میں یعنی حد درجے وہ وسعت اختیار کرے، کھانے پینے میں بھی، لباس میں بھی۔ اور ایک اور صورت اسراف کی کھانے پینے میں یہ ہے کہ اس میں حلال سے حرام کی طرف وہ تجاوز کرے۔ اللہ نے فرمایا انہ لا يحب المسرفین۔ تو اسراف کو اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں، اور اس سے انسان کے بدن کو، اس کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بعض اوقات آدمی جو اس کے نفقہ جو اس کے ذمے ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل اس لیے نہیں رہتا کیونکہ وہ اسراف دوسری طرف کر رہا ہوتا ہے کھانے پینے اور دیگر چیزوں میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم بھی دیا کہ اس سے کنارہ کش بھی نہ رہا جائے، لیکن ساتھ ساتھ اسراف سے منع بھی کیا۔ اس کو اس طرح سے شیخ سعدی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا۔ 49 نمبر، ایک سے زیادہ کھانا، ایک دن میں ایک سے زیادہ کھانا اکٹھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور محض ایک کھانے سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ کھانے رکھے ہوں اور اس کو آدمی کھائے، یا ایک دن میں ایک سے زیادہ قسم کے کھانے تناول کرے، اس کو اسراف نہیں کہا جاتا۔ صرف اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ اسراف کر رہا ہے، بلکہ اسراف یہ ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے، یا یہ کہ جیسے اس کی ضرورت پوری ہو گئی سے پیٹ بھر گیا پھر بھی وہ کھا رہا ہے، تو ضرورت سے بڑھ کے وہ کھائے چاہے ایک ہی قسم کا کھانا ہو۔ تو اسراف کے لیے ضروری نہیں کہ ایک سے زیادہ کھانے اکٹھے ہیں، بلکہ کھانا صرف ایک قسم کا ہے، اس میں کھانے میں زیادتی ہے، وہ بھی اسراف ہے۔ اور چاہے ایک کھانا صرف دن میں وہ کھا رہا ہے لیکن وہ ضرورت سے زائد اس میں کھا رہا ہے تو یہ بھی اسراف ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اتنی دفعہ وہ کھائے جس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ایک کھانا اگر اس میں زیادتی کرتا ہے تو یہ بھی اسراف کی تعریف میں ہی آتا ہے۔ نمبر 50 اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کھانے اور پینے میں شکر ادا کرنا، اس کی ایک صورت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کا جو نعمت ہے اس کی پاسداری کریں، اس کی حفاظت کریں،
اور اتنا پکائیں، اتنا ہوٹل سے ریسٹورنٹ سے خرید کے لائیں جو کہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے. تو بقدر ضرورت پکانا اور خریدنا ہو، اور جو چیز بچ جائے اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں، اس کو فریج میں فریزر میں محفوظ کر لیں، یا اس کو آگے فقراء میں یا دیگر لوگوں میں صدقہ کر دیں، یا اس کو جو جانور ہیں پرندے ہیں ان کے لیے ہم اچھے طریقے سے یعنی مناسب طریقے سے ان کو رکھ دیں. اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے. یہ بعض احکام ہیں جو کہ کھانے اور پینے کے تعلق سے، اور آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ نے کس قدر تفصیل کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں کہیں بھی جو ہمارے زندگی کے ہر گوشہ ہے اس میں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ بہترین طریقہ زندگی ہمیں رب کریم نے شریعت اسلامیہ مطہرہ میں عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی تمام زندگی میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان کو صحابہ کرام کے نہج پر چلتے ہوئے ان کو اپنا سکیں، اور ان کو ہم اختیار کریں، اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزاریں، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے نے جن کو حرام کیا، اللہ کو جن کاموں سے نفرت ہے، ان تمام کاموں سے ہم دور رہنے والے بن جائیں، اور پاک صاف اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی ہم گزاریں. کھانے پینے میں بھی احکام الہی کی پاسداری کریں، اور تمام دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے شریعت کا علم حاصل کریں، اور جو صرف جائز چیزیں ہیں انہی میں اپنے آپ کو پابند کریں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.